دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ماہ محرم الحرام کی مختصر سی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بس تھوڑی دیر آپ غور سے دھیان سے اس ویڈیو کو سن لیجئے گا، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجئے گا، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ محرم الحرام کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ محرم الحرام اپنے اس امتیاز میں کسی زمان اور مکان کا پابند نہیں ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے محترم اور معزز ہونے کی بنا پر اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ نیز قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو خصوصی اہمیت اور حرمت اور تقدس حاصل ہے، ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے بھی پہلا مہینہ بالاتفاق محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ بھی شامل ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ماہ محرم الحرام کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ محرم الحرام کی اس بزرگی اور برتری کی بنا پر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز سب سے افضل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس ماہ معظم کے ایام میں عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کو خصوصی عظمت اور اہمیت حاصل ہے۔ اس کی بنا پر کئی واقعات ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قیامت کے وقوع کے دن تک بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کے کئی بڑے اہم واقعات کو اس دن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے، محرم کی یہ شان ازلی و ابدی ہے۔ ماہ محرم الحرام اپنے اس امتیاز میں کسی زمان و مکان کا پابند نہیں، بلکہ خود زمان و مکان کسب و شان میں محرم الحرام کی پابند ہیں۔ البتہ اس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اعمال سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں جن کے کرنے کا ترغیبی حکم دیا گیا ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ اس بارے میں بخاری شریف میں حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل کتاب کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی، اور فرعون مع اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں بحر قلزم میں غرق ہو گیا تھا، اس لیے بطور شکرانے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے زیادہ قریبی ہیں۔ صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اور ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ منورہ میں ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی، جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ آج دن کا روزہ رکھیں، اور جن لوگوں نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائیں پیئیں، ایسے سارا دن ایسے گزار دیں جس طرح کے حالت روزہ میں گزرتا ہے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت نفل روزے کی رہ گئی۔ چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے روزے رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں روزے رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ۔ ماہ محرم الحرام میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ ترمذی کی یہ بھی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب میں ہر عبادت کا ثواب اور دنوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، امام جساس نے احکام القرآن میں فرمایا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاص یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کرے کہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے اور برے کاموں سے بچائے تو اللہ تبارک و تعالی باقی مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے اور برے کاموں سے بچنا آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ محرم الحرام کی اہمیت کا اندازہ ان عظیم واقعات سے بھی ہوتا ہے جو مختلف انبیاء اور رسول اور ان کی امتوں کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ چنانچہ تاریخ اور سیر کی کتابوں میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئی ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسی مہینے میں دعوت توحید کی پاداش میں سیدنا خلیل اللہ کو آتش نمرود میں دھکیلا گیا تھا۔ خلیل اللہ کو آتش نمرود میں جلانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ اللہ کے حکم سے نہ صرف ٹھنڈی ہو گئی تھی بلکہ سلامتی والی آگ بن گئی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، وہ غرق نیل ہو کر دنیا کے لیے سامان عبرت بن گیا تھا، اور آج بھی اس کی حنوط شدہ لاش مصر کے عجائب گھر میں درس نصیحت کے طور پر موجود ہے۔ ان کے علاوہ سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لیا تھا۔ ادریس علیہ السلام مکان علیہ میں پہنچے تھے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفایاب فرمایا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا ہوئی تھی۔ اسی مہینے میں اللہ تعالی نے کائنات تخلیق فرمائی تھی، اور کائنات تخلیق فرما کر عرش معلی پر قرار پکڑا تھا۔ اسی مہینے میں قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا اور یہ تمام کائنات انجام کے طور پر تباہ اور برباد ہو جائے گی، اور بعد ازاں روز محشر میں حساب و کتاب ہوگا۔ جنت اور جہنم کو آراستہ کیا جائے گا، اور جو جس کا حقدار ہوگا اسے وہاں پہنچایا جائے گا۔ دوستو، مندرجہ بالا واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کیا کیا اہمیتیں ہیں۔ قبل از اسلام بھی حرمت والے مہینوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ عرب جہالت کے باوجود ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری سے باز رہتے تھے۔ البتہ وہ ان مہینوں میں تاخیر اور تقدیم کر کے اپنے مطلب براری کے لیے کر لیتے تھے۔ تاہم اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں وضاحت فرما کر پورے سال کے 12 مہینے مقرر فرما دیے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کا تعین بھی فرما دیا ہے جو ابتدائی آفرینش سے اسی ترتیب سے آ رہی ہیں۔ ماہ محرم الحرام اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک اس مہینے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تمام الہامی مذاہب میں فضیلت کا باعث مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں طہارت و پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کریں، اور فرض کے ساتھ نفلی عبادت کی طرف بھی توجہ کریں۔ انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ایسے فضیلت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بہت سارے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنے کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال کو اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنیں اور اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانی لائیں۔ دوستوں اور بزرگوں، دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس مہینے کا تقدس اور اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔